السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ویڈیو انتہائی دلچسپ اور انٹرسٹنگ ہونے والی ہے. نازیہ الہی نے اسلام کے خلاف کچھ باتیں کی ہے اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو اس کو جواب دیا ہے کافی دلچسپ اور انٹرسٹنگ ہے. آئیے دیکھتے ہیں آج کی ویڈیو. برقع پہننا اور نہ پہننا یہ نجی چوائس ہے یا پھر مذہب کا ایک حصہ ہے جس کو ماننا بہت ضروری ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ اگر نجی چوائس ہوتا تب تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتا, تب تو یہ جرح ہی نہیں ہوتی. لیکن جو ڈکٹیٹرشپ بنا دیا گیا ہے, جو اسلامک پرشوں نے اپنی ڈکٹیٹرشپ چلانے کی کوشش کی ہے, یہاں ہی پر دقت آ گیا ہے. آپ کو کوئی بھی کمپیل نہیں کر سکتا, آپ کے اوپر کوئی بھی ڈکٹیٹرشپ نہیں کر سکتا ہے کہ آپ کو پہننا ہی پڑے گا. ایران میں جو ملٹیپل سیریز آف ڈیتھ کے انسیڈنٹس آئے ہیں ماشا امینی سے لے کر کے اب تک, جو بچیاں ماری جا رہی ہیں, جن بچیوں کو کا مرڈر کیا جا رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بچیاں نہیں پہننا چاہتی ہیں حجاب. آپ کیوں پہنا رہے ہو؟ آپ کیوں اسلامک ریچول بنا رہے ہو جبکہ وہ اسلام کا کوئی ایسنشیل پارٹ نہیں ہے؟ اب آتی ہے بات کہ اقرا ہماری پہلی آیت ہے القرآن کی. حالانکہ القرآن کا جب ہم پنہ کھولتے ہیں اور الحمد شریف سے جب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں تو اقرا پہلی آیت نہیں ملتی ہے, لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اقرا پہلی آیت ہے. لیکن ہماری وڈمبنا دیکھیے کہ ہمارے بھارت کی بیٹیاں جو ہیں وہ کچھ کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم ایگزام نہیں دیں گے لیکن ہم حجاب پہنیں گے. تو بھائی آپ قرآن کی پہلی آیت اقرا نہیں ماننے کو تیار ہیں, لیکن جو قرآن میں حجاب, عبایا, برقع جو نہیں لکھا ہوا ہے آپ اس کو ماننے کو تیار ہیں. شاہین جی, اسلام میں یا شریعہ میں ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا ہے کہ برقع پہننا ہی پہننا ہے؟ دیکھیے نازیہ جی کہاں پڑھی ہیں, کہاں دیکھا ہے اور کس طریقے سے سمجھا ہے انہوں نے, اس پہ ایک بہت بڑا سوال اور کوشچن مارک بھی ہے. اس لیے کہ جو یہ کہہ رہی ہیں کہ جو ہے زبردستی تھوپا گیا ہے, پردہ کرنا ضروری ہے, اور اس میں ڈیتھ ریٹ وہ دکھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں ایران کے اندر, اور جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اور بڑی ہی جو خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ ہم ایسے ملک میں ہیں جہاں سمویدھان ہے, ڈیموکریٹک سسٹم ہے. اس میں اگر اس طرح کی باتیں اگر ہو رہی ہے, بیٹھ کر ڈیبیٹ میں ہو رہی ہے, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت ہی نہایت گھٹیا مانسکتا کی بات ہے. اور اس طریقے سے دیکھیے, مجھے اپنے حصے کا آپ نے بولا ہے نازیہ جی, تو مجھے بھی بولنے کا موقع ملنا چاہیے. میں بھی بول رہی ہوں اور آپ کی باتیں میں نے, آپ کی بکواس میں نے سنا ہے, اور میں بھی اپنے حصے کا جواب دینا چاہتی ہوں. مت کیجیے, زبردستی مت کیجیے. آپ اپنی زبان میرے منہ میں نہیں ڈال سکتی ہیں, آپ اپنی بات میرے اوپر نہیں تھوپ سکتی ہیں. آپ قانون نہیں ہیں, آپ قانون کی بالادستی نہیں کر سکتی ہیں. سمجھئے, مت بنیے ڈکٹیٹر, مت کرائیے زبردستی کی عمر ہے, آپ کا یہ عمر ہے, اور اس کو زبردستی مت پھیلائیے. مجھے بولنے دیجیے. جو سچ ہے, جو فیکٹ ہے, جو اسلامی سسٹم میں ہے, کوئی زبردستی نہیں ہے. میں خود ہی مسلم گھرانے سے تعلق میرا ہے, میں اسلام کو فالو کرتی ہوں. مجھے اس بات کا بڑا فخر ہے, لیکن بالکل بالکل درشک بھی سمجھنا چاہیں گے کہ آپ نے گھٹیا مانسکتا کسے کہا؟ اس لیے کہا, اس لیے کہا, نہیں, انہوں نے اپنی رائے دی نہیں بلکہ تھوپا ہے, اس لیے میں نے کہا. رائے دی نہیں, تھوپا ہے. یہ کہیں اتنے یہاں بیٹھے ہوئے میرے پردے والی بھی بہنیں ہیں اور بغیر پردے والی بھی بہنیں ہیں, لیکن وہ اس طرح کا جو زبردستی نہیں ہے. میں مسلم بیک گراؤنڈ سے ہیں, اور یہاں جو بیٹھی ہوئی میری بہنیں ہیں اور بھی پینلسٹ ہمارے ہیں, کہیں بھی کوئی بھی یہ پروف نہیں کر سکتا ہے کہ زبردستی کسی کو یہ پریشرائز کیا گیا ہو کہ تمہیں پردہ کرنا ہی کرنا ہے. بہت سی ایسی مسلم بہنیں ہیں جو پردہ نہیں کرتی ہیں. یہ میں عمر زیدی جی سمجھنا چاہوں گا, چونکہ ابھی انہوں نے کہا کہ کوئی پریشرائز نہیں کر رہا ہے. بالکل. نام وجیحہ ادریس ہے, میں ایک رائٹر ہوں اور ماسٹرز کی اسٹوڈنٹ بھی ہوں. میں نے تقریباً 90 to 100 جو گرلز تھی انہیں شرعی پردہ سٹارٹ کروایا, بٹ آج کل بہت سی سسٹرز کا جی آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے, تھوڑا آہستہ بولیں لیکن اونچی آواز میں بولیں, نئی آواز آ رہی ہے. لیکن بہت سی سسٹرز ایک کوشچن ریز کرتی ہیں کہ جو پردہ ہے وہ چہرے کا نہیں, جس طرح شیخ فارق نے بھی ہمیں بتایا تھا اپنے لیکچر میں کہ چہرے اور ہاتھوں کو عورت کھلا رکھ سکتی ہے. تو میرا سوال ہے, اگر چہرے کا پردہ نہیں ہے مطلب کھلا رکھ سکتی ہے, تو مرد اور عورت کے پردے میں کیا فرق ہے؟ بیکاز جب عورت باہر آئے گی, چہرے کو کھلا لے کے آئے گی, تو اپوزٹ جینڈر میں اٹریکشن بھی ہوگی اور فتنہ بھی پیدا ہوگا, اور اس کے ساتھ
میں ترمذی کی ایک حدیث کو کوٹ کرتی ہوں کہ جس طرح حضرت میمونہ اور ام سلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی تو اتنے میں عبداللہ ابن مکتوم آئے تو جو نبینے تھے، تو ازواج نے پردہ نہیں کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وجہ دریافت کی کہ آپ نے پردہ کیوں نہیں کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو نبینا ہے، یہ تو ہمیں دیکھ ہی نہیں سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن آپ کا سوال سن چکا ہوں میں. سوال ہونا چاہیے 2 یا 3 الفاظ. میں سوال سن چکا ہوں آپ کا. آپ کا سوال تھا کہ چہرے کا پردہ خواتین کے لیے فرض ہے کیا نہیں، اور میں نے کہہ چکا ہوں اور شاید فارق نے بھی کہوں گا کہ یہ چہرے کا پردہ اسلام میں خواتین کے لیے فرض ہے کہ نہیں، اس پہ علماء کا اختلاف ہے، اور یہ اختلاف کئی سالوں سے آ رہا ہے. اور آپ میری قصر دیکھیں تو اس میں ڈیٹیل میں نے کہا ہوں. اور قرآن کی آیتیں سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 اور سورہ احزاب چیپٹر نمبر 33 ورس نمبر 59، یہ دونوں علماء کی رائے پیش کر سکتا ہوں. آپس میں ہے اختلاف، کئی چیز پہ اختلاف ہے، اس پہ بحث کر کے فائدہ کیا؟ آپ سمجھے نا؟ تو کئی علماء ہیں، کئی کتابیں، ہزاروں کتابیں اس پہ لکھی گئی، میں نے خود پڑھا ہوں کئی. تو اس پہ اختلاف ہے، لیکن ہم مسلمان کو جب اختلاف ہے تو اختلاف پہ احترام کرنا چاہیے. سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ جو علماء کہتے ہیں کہ جو علماء کہتے ہیں کہ چہرے کا فرض ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ چہرے کا نقاب نہیں کرتے ان پہ تنقید نہیں کرنا چاہیے، اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ چہرے کا نقاب فرض نہیں ہے اور جو لوگ چہرے کا نقاب کرتے ان پہ تنقید نہیں کرنا چاہیے. ہم نے کہہ چکا ہوں کہ میری بیٹیوں میں سے ایک بیٹی چہرے کا نقاب کرتی، ایک بیٹی نہیں کرتی. تو اس موضوع پہ اختلاف ہے، اور اختلاف کئی سالوں سے آتا ہے، تو اس کے اوپر کیا بحث کریں گے ہم؟ اب ترمذی حدیث کوٹ کر تو میں آپ کو 10 حدیث کوٹ کر سکتا ہوں، پوری رات جائیں گے تو بھی اس کے اوپر اختلاف ہے. شیخ البانی کی کتاب ہے، شیخ عثیمین کی کتاب ہے، بن باز کی کتاب ہے، کئی علماء کی کتاب ہے اپنی جگہ پہ. آپ کو لگتا ہے چہرے کا نقاب فرض ہے، الحمدللہ کرو، میں نے کب کہا کہ مت کرو؟ اب سمجھ رہے؟ جو لوگ کو لگتا ہے کہ چہرے کا نقاب فرض نہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں باقی حجاب تو کرو. اپنے خواتین تو حجاب ہی نہیں کرتے، سر کھلا رکھتے، سر کو ڈھکتے نہیں. تو کم از کم اس کو تو آپ بولتے کہ چہرے کا نقاب نہیں ہوتا، آدمی اور مرد میں فرض کیا ہے؟ یعنی آپ جانتے ہی نہیں شریعہ کو. آدمی کے لیے فرض ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک کے، عورت اور آدمی میں فرض نہیں. مطلب کیا؟ نعوذ باللہ، کیا بول رہے آپ؟ تو کیا عورت صرف اپنے ناف اور گھٹنے کو ڈھاکی سے ملے گا؟ کہ آپ کیا بات کر رہے؟ یعنی آپ کو بیسک علم نہیں ہے. اگر چہرے کا نقاب نہیں رہے گا تو آدمی مرد میں فرق نہیں. کیا بات کر رہے آپ؟ آدمی کو سر ڈھکنا فرض نہیں ہے، سنت ہے. کوئی بولتے سنت بھی نہیں، ٹھیک ہے، اس پہ بحث کیا کرنے کا؟ اوپر کا شرٹ پہننا فرض نہیں ہے، پہن رہے، نہیں پہن تو کوئی بولنے سے حرام ہے. ناف سے لے کے گھٹنے تک فرض ہے. اگر کوئی کھیت میں کام کر رہا ہے مرد اور اوپر اس کا سینہ دکھتا ہے، جائز ہے، عورت تھوڑی کر سکتی وہ. تو اب کیسا بولنے کہ عورت اور مرد میں فرق نہیں؟ اب کیا بات کر رہی ہے بہن؟ اسی لیے ہم مسلمان کو ایک دوسرے پہ احترام کرنا چاہیے. میں ہی صحیح ہوں، میں ہی صحیح ہوں، میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں. یہ میں ہی صحیح ہوں پرابلم ہے. ترمذی کی حدیث کوٹ کر کے میں بخاری کی کروں گا، صحیح مسلم کی کروں گا. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اگر سمجھتے فرض ہے تو آپ کرو، کون آپ کو روک رہا ہے؟ اور کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ چہرے کا نقاب حرام ہے، یہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا ہے نا. تو آپ کرو، اس میں کوئی اعتراض نہیں. لیکن ہم اس اختلاف کو ایسے پیمانے پہ لے جائے کہ آپس میں بحث کرے، جھگڑا کرے، کتنے چیز ہے. اسی لیے ہمیں وی شوڈ نو ہاؤ ٹو اگری ٹو ڈس اگری، اگری ٹو ڈس اگری. ہم یہ بھی مانے کس طریقے سے اختلاف کو ہم آپس میں اچھے سے سلجھائے، بنسبت پہ جھگڑا کرے اس پہ. شکریہ. خواتین و حضرات، آج کی رات کا آخری سوال ہم مائک نمبر 1 سے لیتے ہیں.
माइक नंबर 1 पे जो भाई सवाल पूछना चाहते हैं, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, आप अपना नाम बताएं सर हजरत। जी मेरा नाम हमाद है, हमाद अयूब। आप मुस्लिम हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हूँ जी। और मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है, आपका पेशा क्या है? मैं एडवोकेसी से मेरा पेशा है। लॉयर हैं? जी सर। जी, सवाल क्या आपका? अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं सूरतुल माइदा आयत नंबर 51 में कि यहूदों नसारा को दोस्त मत बनाओ। तो डॉक्टर साहब अभी 2-3 बार कह चुके हैं आई लव यू उनको, तो इस बारे में मैं वजाहत चाहता हूँ। ये सवाल का जवाब मैं कल दे चुका हूं। रिक्वेस्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मुझे भाई साहब ने कहा अबू शाहरी ने अलाउ करो, तो मैं अलाउ किया। भाई साहब आप कल थे? नहीं सर, मैं निकल। आपने मेरे कसर देखे? जी सर, कितने देखे? अक्सर देखता रहता हूँ। लगभग दिखते रहे। तो कई बार मैं इसका जवाब दे चुका हूं। आपने पूछा तो वापस से दूंगा। हर क्वेश्चन, हर सवाल करने वाले के लिए इंपॉर्टेंट है, बराबर के नहीं? ये सवाल कि सूरह माइदा की आयत है कि आप यहूद और नसारा को अपना दोस्त मत बनाओ। जो कुरान की आयत है वली, उसका सही तर्जुमा है कि आप यहूद और नसारा को मोमिन के बनिस्बत, इन प्रेफरेंस टू मुस्लिम, प्रोटेक्टर मत बनाओ। अल्लाह के रसूल रहमतुल्लाह आलमीन थे ना, थे क्या नहीं? हाँ जी। तो रहमतुल्लाह आलमीन क्या बोलेगा? मैं तुम्हारा दुश्मन हूं? क्या बोलेगा? आई लव यू बोलेगा कि नहीं? बोलेंगे। अल्लाह के रसूल रहमतुल्लाह आलमीन थे क्या नहीं? जी थे। तो आप लोग की सोच और नजर इतनी कमजोर है। तो ये कुरान की जो आयत है कि अगर आपको किसी को अपना प्रोटेक्टर बनाना है, आप समझे ना, वो तर्जुमे का प्रॉब्लम है। तो अगर आपके पास 2 चॉइस है, मुसलमान या गैर मुसलमान, तो मुसलमान को बनाओ। क्लियर कट आयत है, प्रोटेक्टर के लिए। आप दावत देना चाहते हो, वो आई लव यू ने बोलेंगे तो कैसा वो एक्सेप्ट करेगा? हाँ? तो हमें कुरान की आयत है, वो सूरह फुसिलत सूरह नंबर 41 आयत नंबर 34, अगर वो आपके खिलाफ कोई इविल चीज करता है, खराब चीज, आप उससे अच्छाई का बर्ताव करो। हदीस में आता है कि वो पड़ोसी, वो मुसलमान जिसके पड़ोसी उससे महफूज नहीं, वो मुस्लिम ही नहीं। तो आपका पड़ोसी गैर मुस्लिम है तो क्या करेंगे आप? उसका मतलब अगर आपके पास, अगर आपको कोई प्रोटेक्टर चुनना है मुस्लिम और गैर मुस्लिम के दरमियान, तो मुस्लिम बेहतर है। उसके मानी नहीं कि आप उनको मोहब्बत नहीं कर सकते, आप उनको हिदायत के लिए दुआ कर सकते। अल्लाह ताला अपने चचा अबू तालिब से मोहब्बत करते थे क्या नहीं? बहुत ज्यादा। अरे बहुत ज्यादा। तो क्या कुरान के खिलाफ थे? कुरान के खिलाफ थे? जी। कुरान के खिलाफ थे? उनके चचा? नहीं, अल्लाह के रसूल जब अपने चचा जी अबू तालिब, जिसने इस्लाम कबूल नहीं किया, जी, आपने कहा बहुत मोहब्बत करते, तो कुरान के खिलाफ करते थे? नहीं। हम, आपको कुरान समझने में गलत फहमी है। तो और अगर आप चाहेंगे गैर मुस्लिम को, आप क्या कहेंगे? अल्लाह इन्हें हिदायत दे। अल्लाह के रसूल ने कई बार कोशिश की अपने चचा को कहने के लिए इस्लाम कबूल फरमा, लेकिन अल्लाह की हिदायत नहीं थी। तो हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि हम जिनके साथ हमारे दोस्त, वापिस से दोस्त मतलब हमारे कलीग, चाहे कॉलेज में हो, चाहे इसमें हो, चाहे वर्क प्लेस में हो, हम उन्हें कुरान की हिदायत दे और इस्लाम की तरफ दावत दे। My name is Abdullah Sindid. I am a student of Bizology. आप मुस्लिम हैं? Yes. क्या नाम बताया आपने अपना? अब्दुल्ला सिंदीद। जी। डॉक्टर साहब से मेरा ये सवाल था कि ये कम्युनिटी से रिलेटेड है, LGBTQ गेज पार्ट जो इसका है।
اسلام میں اس کو پروہیبٹڈ کیا گیا اور یہ بہت سین ہے. ڈاکٹر صاحب کا میں نے پہلے بھی اس کے اوپر بیان سنا ہوا ہے. تو ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال تھا کہ اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا گائیڈ کریں. جو اس میں پینیٹریٹ کر چکے ہیں وہ اسلام یا میڈیکل کے تھرو اس سے باہر کیسے آئیں؟ آپ اپنا سوال پلیز ذرا زور سے پوچھیں, آپ کی آواز بہت دھیمی آ رہی ہے. آپ کا سوال LGBTQ کے ریلیٹڈ ہے یس. اور آپ کا سوال ہے کہ جو لوگ اس میں پینیٹریٹ کر چکے ہیں اوکے وہ اس سے موو آن کیسے کریں, باہر کیسے آئیں, اس سے نکلیں گے کیسے, نجات کیسے پائیں گے, موو نجات کیسے پائیں گے؟ بھائی کا سوال ہے LGBT کے بارے میں. لیسبین, گے, بائیسیکشل, ٹرانسجینڈر, LGBTQ, Q is cure, question mark, plus others, یہ پورا فارم بڑھتے گیا ہے. تو جو لوگ اس میں پینیٹریٹ کر چکے وہ باہر کیسے آئیں گے؟ سب سے بہترین علاج ہے ان کو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھاؤ. قرآن مجید کا ترجمہ پڑھاؤ. انشاءاللہ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے. اور اگر آپ پڑھیں گے کہ قرآن مجید میں جو قصے ہیں, کئی بار یہ جو LGBT ہوتا ہے یہ معاشرے کی وجہ سے ہوتا ہے. نو ون, اٹ از ناٹ جینیٹک. جو کہتے جینیٹک وہ غلط کہتے. یہ جس طریقے سے ہمارا معاشرہ ہے, ہم دیکھتے فیاش کتنا ہے, کتنی آپشنٹی ہے. آپشنٹی ہونے کی وجہ سے انسان سمجھتا ہے کچھ اور دوسرا کرے گا, تو اتنا عام ہو جاتا ہے, کچھ الگ کرنے کی وجہ سے وہ LGBT بن جاتے. تو اس کے لیے اگر آپ دیکھیں گے قرآن میں جو حجاب کی ہدایت ہے وہ سب سے اہم ہے. کس طریقے سے ہر انسان چاہے مرد یا عورت ہو وہ اگر حجاب کو اختیار کریں گے تو چانسز کم ہیں. اور اس کے اوپر کچھ کتاب بھی لکھی گئی ہے, کچھ مسلمانوں نے اس پہ کتاب لکھی گئی ہے. آپ اگر گوگل کریں گے, نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے, آپ گوگل کریں گے LGBT ریگارڈنگ اسلام, آپ کو شاید مل جائے گا. تو یہ جو کتابیں جو ریسرچ کر کے جس میں قرآن مجید اور حدیث کا ذکر کر کے لوگ کو ہدایت جاتی کس طریقے سے وہ اس سے دور ہو سکے. اور جو ہم مسلمان ہیں, اگر کوئی شخص دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے اور وہ LGBT بن جاتا ہے, ہمیں حکمت سے اس کے ساتھ پیش آنا چاہیے. ہمارا ارادہ ہونا چاہیے کہ اس کو دین کی طرف لے آئے, نہ کہ اس کو جھڑکائے. اگر اس کو جھڑکائیں گے تو وہ دین سے اور دور ہو جائیں گے. تو ہمیں حکمت سے کام لینا چاہیے اور اس کو صحیح راستے پہ لے کے آنا چاہیے. کیونکہ اسلام میں لیسبینزم الاؤڈ نہیں ہے, لیکن اگر کون اس میں پینیٹریٹ کر لگتا ہے, جسے آپ نے کہا, وہ اس میں اس دندل میں پھنس جاتا ہے. تو ہمارا کام ہے ہمارا کام ہے کنتم خیر امت تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, اس کو اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. حکمت سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ سفلتا پائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عمیر ہے. جی عمیر ہے میرا نام. آپ مسلم ہیں؟ جی. جی آپ کا سوال؟ میں طالب علم ہوں اور میرا سوال یہ ہے تاجر ہیں آپ کہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا, تو کیا اللہ تعالیٰ اپنی فزیکل سٹیٹ میں ہوں گے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ تو نور ہے, کیا نور فزیکل سٹیٹ میں تبدیل ہو سکتا ہے؟ بھائی صاحب نے کہا کہ ہم جنت میں جائیں گے اللہ کا دیدار ہونا, اور اگر دیدار ہوگا تو فزیکل سٹیٹ میں رہیں گے. پہلی بات, ہر انسان جو جنت میں جائیں گا اللہ کا دیدار نہیں کرے گا. جو اونچی معیار پہ رہے گا صرف وہ دیدار کرے گا. اور ہماری طلب رہیں گی جنت میں اللہ کا وجہ دیکھے. آپ نے کہا کہ اللہ فزیکل سٹیٹ میں رہے گا. قرآن کی آیت سورہ شورا سورہ نمبر 42 آیت نمبر 11, لیس کمثلہ شیء, اس کو آپ کس سے بھی کمپیئر نہیں کر سکتے. کمپیئر کرو تو خدا ہی نے, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. آپ سمجھ رہے, فزیکل تو انسان ہے جو اس دنیا میں
अल्लाह ताला के जैसा कोई अल्लाह ताला को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। आप समझ रहे? अल्लाह ताला इज डिफरेंट। अगर कुरान मजीद में अल्लाह ताला का जिक्र आता है कि अल्लाह ताला देख सकते, हम देखते आंख से, अल्लाह ताला कैसे देखते? अल्लाह वालम। आप समझ रहे? तो अल्लाह ताला का डिफरेंट है, हम उसको जानते ही नहीं। वो अजीम है, हम सिर्फ अल्लाह की अजमत बयान करते हैं। आप समझ रहे? तो हाउ विल ही बी अल्लाह वाला? आप समझ रहे? तो इसीलिए हम अल्लाह का चेहरा देखने की ख्वाहिश करेंगे, और जो जन्नत के आले दर्जे पे होंगे वो अल्लाह ताला उनको चेहरा दिखाएंगे। दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई हो। इस तरह की दिलचस्प और इंटरेस्टिंग वीडियोस हम डेली अपलोड करते रहते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आए। जिस तरह शुरू में उस बकवास औरत ने कुछ इस्लाम के ख़िलाफ़ कुछ बातें की और इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो जवाब दिया वो तो काफ़ी दिलचस्प था। उम्मीद है कि डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में। अल्लाह हाफिज़।